میں ایک 14 سالہ لڑکی کو ٹیوشن دیتا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک دن اس کے والد رات تک نہ آ سکے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور میرے کمبل میں گھس گئی۔ اسے اتنا قریب پا کر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، جو بھی کروں گا ڈرنا نہیں۔ میں آہستہ آہستہ اس کے اندر ہاتھ پھیرنا شروع کیا تھا کہ اس نے بھی اپنے دونوں۔ میرا نام روحان ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ میں پڑھائی میں کافی ہوشیار تھا۔ میرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میرے گھر میں بس میری ماں ہی تھی۔ میرے پاپا بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے مجھے پالا اور پڑھایا لکھایا۔ ہمارا گزارا بسر ہو رہا تھا۔ میں ایم اے کر رہا تھا، لیکن مجھے بھی کافی احساس ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں کی مدد کروں۔ اس لیے ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹیوشن پڑھایا کروں گا۔ میں نے یہ بات سر سے شیئر کی تو سر کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے میں ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ میں 2 بجے فارغ ہو جاتا تھا اور پھر 4 بجے ہی سب کے گھر جا کر ان کو ایک ایک گھنٹہ ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ میری ماں بھی بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس وجہ سے کافی اچھا کما لیتا تھا۔ دن گزرنے لگے تھے۔ ایک دن میرے سر نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، میری ایک ہی بیٹی ہے جو 11ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ اگر تم مجھ سے پڑھا دو گے تو میں تمہارا احسان مانوں گا۔ میں بھی حیران ہوا تھا کہ کیونکہ وہ تو خود ایک ٹیچر تھے، وہ اپنی بیٹی کو خود بھی پڑھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا میری بیٹی بہت شرارتی ہے، مجھ سے نہیں پڑھتی۔ اگر تم میری بیٹی کو پڑھا دو گے تو میں تمہیں کافی اچھے پیسے دیا کروں گا۔ ان کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سر کافی امیر ہیں۔ وہ پروفیسر تھے اور اپنا ایک آن لائن بزنس بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھے کافی اچھی فیس دے سکتے تھے۔ اس لیے میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، 2-3 دن میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ لیکن سر نے اسی روز کہا بیٹا، تم آج ہی سے آ جانا۔ جیسے ہی میری چھٹی ہوئی، سر کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے مجھے بٹھایا اور کہا میں ابھی اپنی بیٹی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے 3-4 منٹ انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد ان کی بیٹی جیسے ہی کمرے میں آئی، اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کوئی لڑکی ہے، کوئی افسر۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے میں لڑکیوں سے بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں تھوڑا شرمیلا ٹائپ کا لڑکا تھا۔ میری ماں نے میری پرورش بہت اچھی کی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، میں اکیلا ہی تھا۔ اس وجہ سے میں کافی احترام سے اس لڑکی سے بات کر رہا تھا کہ کچھ دیر میں اسے پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر چلا گیا، لیکن میرا دماغ ابھی بھی اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس لڑکی کا نام تانیہ تھا۔ تانیہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ تانیہ مجھے کافی سیریس طبیعت کی لگ رہی تھی۔ دیکھنے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شرارتی بھی ہو سکتی ہے۔ پر اگلے دن میں حیران ہو گیا، کیونکہ میں بغیر بتائے اس کے گھر چلا گیا تھا۔ جب میں نے تانیہ کو گھر کی چھوٹی ڈریس میں دیکھا تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے بس ایک ہی نظر دیکھا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا جلدی سے اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئی۔ اب اس نے تھوڑی لمبی ٹی شرٹ ڈال رکھی تھی۔ اس سے پہلے اس نے بہت ہی چھوٹا ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس نے کہا کل میرے ٹیسٹ ہیں۔ میں نے اسے ٹیسٹ کی تیاری کروائی اور اس دوران کیا کہ تم نے اس ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر لانے ہیں، کیونکہ میں نے تمہیں بہت اچھی تیاری کروائی ہے۔ میری بات پر اس نے کہا سر، مجھے فیس کس بہت مشکل لگتی ہے۔ اچھے نمبر تو نہیں لا سکتی، لیکن پاس ہو جاؤں گی۔ اس کی بات پر میں حیران ہو گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دورے میں نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم فیل ہو گئی تو پھر وہ کہنے لگی پھر سر آپ مجھے بھی سزا دیں، مجھے منظور ہے۔ اس کی بات پر میں شرارتی انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم فیل ہوئی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ ٹیسٹ میں فیل ہو اور میں اسے کوئی سزا دے سکوں۔ نہ جانے کیوں مجھے تانیہ کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آنے لگا تھا۔ پھر اگلے دن اللہ نے میری سن لی اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھل گیا تھا، لیکن میں نے
बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर सजाया और तानिया से कहने लगा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी, लेकिन तुम टेस्ट में फ़ेल हो गई हो। वो कहने लगी, सर मुझे जो भी सज़ा दें मुझे मंज़ूर है, पर मैं क्या करती? मुझे पढ़ाया हुआ सब कुछ भूल गया था। मुझे फिर किस बहुत मुश्किल लगती है। वो बहुत मासूमियत से मुझसे कह रही थी कि मैंने तुमसे कल का कहा था। वो कहने लगी, आपने यही कहा था कि अगर मैं टेस्ट में अच्छा नहीं दिया तो फ़ेल हो गई तो आप मुझे सज़ा देंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, फिर क्या सज़ा चाहिए? वो कहने लगी, अब मुझे जो भी सज़ा देंगे वो मुझे मंज़ूर होगी। मासूमियत से मेरा दिल बहकने लगा था। मैंने एक नज़र इस पर डाली और हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और इसकी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल बहकने लगा था। अजीब हालात हो रहे थे। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने उससे धीरे धीरे कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आ जाओ। आओ, मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ। तानिया बहुत मासूम थी। वो मेरी बात मान गई और मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैंने उससे पूछा, तुम कितने साल की हो? वो कहने लगी कि मैं 18 साल की हूँ। वो 18 साल की थी और मैं 24 साल का था। मैंने इससे कहा, तुम्हें तुम्हें कोई भी सज़ा दूंगा तो क्या तुम अपने घर वालों को सज़ा बताओगी? वो कहने लगी, नहीं सर, मैं आपकी सज़ा नहीं बताऊंगी। अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि मैं आपके पढ़ाने के बावजूद अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं सज़ा को भी किसी को बताऊंगी नहीं। मैं खामोश हो गया था और इसके गुलाबी होंठों को देखकर मेरा दिल चाहा कि उसे बाहों में भर कर प्यार कर लूं, लेकिन मेरा दिल ये कहने से इनकार कर रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी माँ को दी हुई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक लिया था। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि इससे कहा, नहीं, मैं आज तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई गलती भी की और फेल हो गई तो मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा दूंगा। चलो, आज माफ़ कर देता हूँ। वो खुश हो गई थी और मैं वापस उसे पढ़ाने लगा था। एक दिन मैं कॉलेज में ही था जब सर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा तुम मुझसे कोई बात करनी है। मैंने सर से कहा, सर मैं क्लास ले लेता हूँ, इसके बाद आराम से आपके पास आ जाऊँगा। आपने मुझे जो भी कहना है वो मुझसे कह दीजिएगा। इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास आ गया तो सर कुछ देर बाद ही मैं अंदर गया। सर कहने लगे, बेटा वापस उसे पढ़ाने लगा था। एक दिन मैं कॉलेज में ही था जब सर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने सर से कहा कि सर मैं क्लास ले लेता हूँ, इसके बाद आराम से आपके पास आ जाऊँगा। आपने मुझे जो भी कहना हो मुझसे कह दीजिएगा। इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास गया तो सर सब्ज़ी से कुछ देर बाद ही मैं अंदर गया। सर कहने लगे, बेटा बैठो, मैंने तुमसे तानिया के बारे में बात करनी है। ये सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि अचानक इन्हें क्या बात करनी है। लेकिन सर कहने लगा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तानिया तुम्हारे घर चली जाए। इनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं। सर कहने लगे, बेटा मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है। लेकिन शहर में मेरा कोई नहीं है जिसके पास छोड़ कर जाऊँ, और वैसे भी इसके टेस्ट हो रहे हैं। मैंने यही सोचा कि तुम उसे पढ़ाते भी रहो और इसलिए तुम्हारे घर तुम्हारी माँ इसका ख्याल रख लेगी। मैंने सर की बात सुनी तो मैं हैरत में डूब गया कि मैं क्या फ़ैसला करूं। लेकिन मैंने सर को कहा, सर कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ा दूंगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल कहीं ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल फ़ैसला लिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तानिया को अपने ही घर में देखकर कैसे संभल सकता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास मेरे साथ रहने वाली थी। लेकिन फिर मैंने माँ का सोचा कि वो तो घर पर मौजूद होगी, मैं उसे अपनी माँ के पास सुला दिया करूँगा। यही सोचकर मैंने सर को हाँ कर दी थी। फिर सर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सर ने शायद तानिया को फ़ोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था। इसके साथ एक छोटा सा बैग भी
تھا تانیہ کا کافی اداس تھی۔ سر اسے سمجھانے لگے، بیٹا دیکھو اپنے ٹیچر کو تنگ نہیں کرنا، اب یہ آپ کو پڑھائیں گے اور ان کی ماں تمہارا خیال رکھے گی، میں ان پر بھروسہ کر رہا ہوں، تم شرارتی ہو، مجھے ڈر ہے کہیں تم روحان کو تنگ نہ کرو اور وہ تمہیں ڈانٹ نہ دے، تم اسے تنگ مت کرنا اور وہ جیسا پڑھائے ویسے ہی پڑھ لینا، پڑھنا وہی کرنا جو تمہارے سر کہیں۔ تانیہ کہنے لگی، ٹھیک ہے پاپا، میں سر کو شکایت کا موقع کبھی نہیں دوں گی اور سر کو تنگ بھی نہیں کروں گی۔ اس طرح میں تانیہ کو اپنے گھر لے کر چلا گیا۔ کوئی گاڑی تو نہیں تھی، میں موٹر سائیکل پر تھا، اس لیے تانیہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور اس کا بیگ سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ کافی آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں جتنا چاہتا کہ اس لڑکی کو خود سے دور رکھوں، میرا دل اس کی طرف کھینچنے لگا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور اسے اپنے گھر لے گیا تھا۔ ماں نے اسے دیکھ کر تو بہت حیران ہو گئی تھی۔ میں نے ماں کو ساری بات بتا دی تھی۔ ماں کہنے لگی، ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں ماں کے روم میں گیا تو ماں کہنے لگی، بیٹا تم نے یہ کیا کر دیا تھا؟ تم جانتے ہو کہ تمہاری کزن کی شادی ہے، مجھے وہاں بھی جانا ہے، وہ شادی دوسرے شہر میں ہے، میں 3-4 دن بعد ہی آؤں گی اور اب تم اس کو لے کر آ گئے ہو، اب یہ اکیلی کیسے رہے گی؟ ماں کی بات سن کر میرے دماغ میں آیا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ انہیں ایک شادی پر جانا تھا۔ اب میں کیا کرتا؟ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا۔ ماں سے کہنے لگا، اب اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اب ایسا تو نہیں کر سکتا کہ تانیہ کو واپس بھیج دوں، کیونکہ تانیہ کے پاپا چلے گئے ہیں۔ اب اگر میں سر کو انکار کیا تو اب نہیں، انہیں اچھا بھی نہیں لگے گا، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ آپ شہر چلی جائیں، میں تانیہ کو سنبھال لوں گا، وہ بہت اچھی بچی ہے، مجھے کوئی وقت نہیں ہوگی۔ ماں کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، محلے کے لوگ باتیں بنائیں گے۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا، ماں اب محلے والوں کی باتوں پر کب یقین کرنے لگی؟ آپ کو پتہ ہے نہ کہ میری نیت کیا ہے؟ کیا میں آپ کو اپنی بیٹے پر بھروسہ نہیں؟ آپ آرام سے شادی میں جائیں، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، اپنے بیٹے پر چھوڑ دیں، آپ کی پرورش پر کبھی داغ نہیں آنے دوں گا۔ میری ماں کو مجھ پر پورا یقین تھا اور وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے شادی پر چلی گئی۔ اب اس گھر میں تھا اور میرے ساتھ تانیہ تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، سر آپ کی ماں کہاں گئی؟ میں نے کہا، انہیں باہر کچھ کام تھا، رات تک آ جائے گی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور یہی کہا کہ ماں کام سے گئی ہیں، وہ جلدی ہی واپس آ جائیں گی۔ میں تانیہ کو پڑھانے لگا تھا۔ میں نے اس سے فزکس سمجھائی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ کہنے لگی، سر سکول کی کل چھٹی ہے، مجھے سکول نہیں جانا، اس لیے باقی کا آپ کل پڑھا دینا۔ مجھے بھی یاد آیا کہ کل تو چھٹی ہے اور مجھے بھی سکول نہیں جانا کیونکہ ہمارے کالج میں ایک سپورٹس ڈے ہونے والا تھا، اس لیے میں نے چھٹی ہی کرنی تھی۔ اب میں حیران ہو گیا۔ میں نے تانیہ سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم سو جاؤ، کیونکہ ویسے بھی کل چھٹی ہے تو میں تمہیں باقی سارا کل پڑھا دوں گا۔ تانیہ کہنے لگی، ٹھیک ہے سر۔ میں نے اسے روم کا راستہ دکھایا تو وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن پھر اچانک اسے میری ماں کا خیال آیا۔ وہ کہنے لگی، سر آپ کی ماں ابھی تک نہیں آئی، وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے بہانہ بنایا اور کہہ دیا کہ ماں رات کو آ جائے گی، وہ جلدی ہی آ جائے گی۔ اسے میری بات پر یقین ہو گیا تھا، لیکن اندر سے میں بھی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اب مجھے لگنے لگا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تانیہ کو پتہ چلے کہ اس گھر میں ہم دونوں اکیلے ہیں اور اس کے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا ہو جائے۔ وہ اپنے روم میں جا کر لیٹ گئیں تو میں بھی اپنے روم میں آ گیا تھا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے اچانک رات کو میرے روم کا دروازہ کھل گیا ہو۔
مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بستر پر کر لیٹ گیا ہو۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اچانک مجھے تانیہ کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے روم میں موجود ہلکی لائٹ آن کر دی، لیکن جیسے ہی میری نظر تانیہ پر پڑ گئی، میں حیران رہ گیا۔ میرے بستر پر تانیہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تانیہ، یہ کیا حرکت ہے؟ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ کہنے لگی، سر، برا مت ماننا، لیکن مجھے اندھیرے میں اکیلے گھر میں سونے کی عادت نہیں ہے۔ میں کبھی اکیلی نہیں سوتی۔ جب بھی سوتی ہوں پاپا کے روم میں ہی سوتی ہوں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ میں اکیلے نہیں سو سکتی، اس لیے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی تو اس کے پاگل پن پر میرا جی چاہ کہ اپنا سر دیوار پر مار لوں۔ یہ کیسی لڑکی ہے جو میرے ساتھ رہنے میں شرم محسوس نہیں کر رہی؟ میں نے اس سے کہا، تانیہ، تم اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو۔ تم تو جانتی ہو نا کہ ہم دونوں ایک روم میں نہیں رہ سکتے۔ کیا اب یہ بھی مجھے تمہیں سمجھانا پڑے گا؟ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں۔ میں کبھی اکیلی نہیں سوئی ہوں۔ میں بہت دیر سے اکیلے روم میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ بہت مجبوری میں آپ کے کمرے میں آئی۔ میں نے سوچا چپ چاپ آپ کے پاؤں کی طرف جا کر سو جاؤں گی، لیکن اکیلے کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی آواز مجھے اندر تک بے چین کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، اچھا، چپ ہو جاؤ، میں کوئی حل نکالتا ہوں۔ لیکن مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کمبل نکال کر اس کی جگہ اپنے بیڈ کے پاس سائڈ پر بنا دیا، اور اس سے کہا کہ تم یہاں پر سو جاؤ، میں بیڈ پر سو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، جی، مجھے بیڈ پر ہی نیند آتی ہے، مجھے نیچے نیند نہیں آتی۔ مجبوراً میں اسے اپنی جگہ دے دی اور وہ بیڈ پر سو گئی، اور میں نیچے زمین پر کمبل بچھا کر سو گیا تھا۔ اندر ہی اندر خود کو کورس رہا تھا۔ میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نہیں بتایا کہ ماں شہر سے باہر جا رہی ہے، وہ گھر پر نہیں ہوگی تو میں کبھی بھی تانیہ کو اپنے پاس نہ بلاتا۔ لیکن اب تانیہ مزے سے میٹھی نیند سو رہی تھی، جبکہ مجھے زمین پر نیند نہیں آ رہی تھی، اور اوپر سے تانیہ کے سونے کے ڈھنگ مجھے اور بھی ڈسٹرب کر رہا تھا۔ ایک تو وہ بہت ہی فل نائٹ سوٹ میں تھی، اوپر سے کمبل بھی نہیں اوڑھ رہی تھی، پورا کمبل اتار کر پھینک دیا اور بیڈ پر پھیل کر سوئی ہوئی تھی۔ بار بار میری نظریں اس پر اٹھ رہی تھیں اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو رہی تھیں۔ میں نے جیسے تیسے خود پر قابو کیا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگلے دن مجھے کافی غصہ آ رہا تھا۔ تانیہ جلدی اٹھ گئی تھی، اس نے لائٹ آن کر دی تھی۔ اس نے غصے سے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب اسے ڈانٹ کر ہی رہوں گا، اور اسے اتنا ڈانٹوں گا کہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کیا۔ میں نے اسے کافی ڈانٹا تھا، اسے ایک ٹاپک بار بار یاد کرواتا تھا، اور جب اسے نہیں ہو رہا تھا، غصے میں میں نے اسے ایک تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ وہ اپنا گال پکڑے حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ تھپڑ جان بوجھ کر مارا تھا تاکہ رات کو وہ میرے قریب دوبارہ نہ آئے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جذبات میں ابھر کر میں کوئی غلط قدم اٹھا لوں۔ تانیہ بھی سمجھ گئی تھی، بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں واپس اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن میں بھی مجبور تھا، میں اسے واپس نہیں بھیج سکتا تھا۔ 4 دن اس طرح گزر گئے تھے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، لیکن اس کے بعد تانیہ نے اپنے پاپا کو بتا دیا، لیکن سر نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ الٹا شرمندہ تھے اور کہنے لگے، میں معافی مانگتا ہوں، میں جانتا تھا کہ میری بیٹی شرارتی ہے،
وہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر دے گی۔ میں نے سر سے کہا، کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ تانیہ چھوٹی بچی ہے، اسے سمجھ نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی اسے اجازت دے دی تھی، لیکن اگلے دن سر نے کہہ دیا، اب تانیہ تم سے نہیں پڑھے گی، اس لیے کوئی لڑکے کا انتظام کروں گا جو اسے پڑھایا کرے گا، اور تبھی وہ ڈر کر پڑھے گی۔ اس لیے اب وہ مجھ سے نہیں پڑھتی تھی، لیکن میرا گزر بسر تو پھر بھی چل رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے تانیہ کو بھول گیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ اب بھی بسی ہوئی تھی۔ جب میں نے